الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله العزيز. ليلة القدر جو آج برابر 27 اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے آخری عشر میں تاریخ 27ویں رات اس میں ہم ان فضائل، ان مراتب، ان محبوبوں اور فضلوں، اجر و ثواب کو ڈھونڈنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت مصطفیٰ کو دینے کا وعدہ کیا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کو دن کو بے شمار انعامات سے، تحائف سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ ہم ان اجر و ثواب کو پانے کے لیے یہاں اپنے گھر والوں کو، میٹھی نیندوں کو، بیداریوں کو چھوڑ کر جمع ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کے جمع ہونے کو مقبول فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا ہوا وعدہ ہے بتائیوں اور حکموں کا نزول ہوگا۔ لا بدل کلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی خالی نہیں جاتا، کبھی بدلا نہیں جاتا۔ تو آج میں چند باتیں اس کے ساتھ گزار کر اس رات کی اہمیت کے بارے میں، تو سب سے پہلے میں اس حدیث کو لاؤں گا جس میں حضرت علامہ مجاہد کے حوالے سے میں ان باتوں کو لاؤں گا جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ اس کو علامہ سید محمود قادسی نے اپنی روح المعانی میں اس روایت کو لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حیات اور زندگی کا اور اس کے ساتھ اس کے رزق اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 4 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، تو 4 فرشتے جاتے ہیں کون ہیں؟ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں، دوسرے میکائیل ہیں، تیسرے عزرائیل ہیں، چوتھے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ 4 فرشتوں کا نام یاد رکھیں کہ یہ 4 سارے فرشتوں میں بڑے ہیں۔ ایک ہے اسرافیل، دوسرے ہیں میکائیل، تیسرے ہیں عزرائیل، چوتھے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتوں کو نازل فرمایا اور اس کے ساتھ لوح محفوظ سے جو تقدیر کائنات ہے، اس کے ساتھ جو بندگان خدا میں، یہاں تک بندگان خدا میں جو نظام زندگی حیات سے لے کر موت و مات و بیماری و شفا سے لے کر جو دنیا میں گزرنا ہے، ان تماموں کے تمام کام اور امور ان کے حوالوں پہ کر کے نازل فرماتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے حتیٰ کہ وہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، جس قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدر والے کام کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو منتشر
کرتا ہے تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ان کے دفتر میں جو حج بیت اللہ میں حج پر آنے والوں کا نام ہوتا ہے، اور جن کا نام درج کیا جاتا ہے وہی حج بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ یہ امور یہ سارے کام پہلے ہی درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے علامہ تحت عامی کے حوالے سے اپنے حاشیے اور دور مختار میں یہ روایت بعض اس کو شافعی مسلک کے علماء نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ کیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں یہ بڑی پیاری انوکھی اور دل کو سرور اور سکون بخشنے والی روایت ہے، بڑی پر لطیف کثافت والی روایت۔ اس میں الحمدللہ اللہ والے اللہ کے محبوب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں روتے تو وہ ہیں جو اللہ کے محبوب سے نسبت کو کاٹ کر چلتے ہیں۔ تو ہم کو کسی سے کاٹنا چاہیے، کٹے ہوئے کو جڑانا، ٹوٹے ہوئے کو ملانا، پچھڑے ہوئے کو راہ ہدایت پر لانا، اور ایک پٹڑی پہ ایک محفل میں ایک مجلس میں سب کو ایک ساتھ ملا کے بٹھانا بھی ہے۔ اور میرا ایمان ہے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ایک بن کر یہاں بیٹھے ہو، قسم اس پروردگار عالم کی جس کے یہ قبضے میں میری جان ہے، بروز قیامت بھی اسی طرح ایک بن کر ساتھ اٹھو گے، ایک بن کر ساتھ اٹھو گے۔ محفل یہاں جمی ہے، محفل وہاں بھی جمع ہوگے، ساتھ یہاں بنے ہیں، ساتھ وہاں بھی نبھاؤ گے۔ اور یہاں جس طرح جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات میں، اللہ اور اس کے رسول کے اور باتوں میں اور محبت میں، عشق میں اور بلبل طلب میں جہاں جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں کو باتیں سن کر اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سن کر جن کے دل خوش ہو جاتے ہیں، رونق ہو جاتے ہیں، سرور آ جاتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ ٹوٹنا، بچھڑنا، کٹنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام شیطانوں کا ہے، یہ کام منافقوں کا ہے، یہ کام فاسقوں فاجروں کا ہے۔ جہاں دیکھا 10 آدمی ملے بیٹھے ہیں اس میں کاٹ ڈالا، جہاں دیکھا گھر بار سجا ہوا ہے اس گھر میں فتنہ پیدا کر ڈالا، کیونکہ فتنہ وہ چیز ہے جس کے فتنہ آنے سے گھر والوں میں عداوت پھیل جاتی ہے اور آسانی گھر والے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے مل کر رہیں گے تو طاقت زیادہ رہے، کوئی دشمن بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے مثال اسکولوں میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کاڑی سے کاڑی، کاڑی سے کاڑی، ساری کاڑیوں کو جمع کے ہٹا دو اور اس کو توڑ کے ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو طاقت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب اس کو اس نسبت کی گرو جو گرا باندھا ہوتا ہے نا، وہ گرا نسبت کا گرا جو دھاگا اس پر باندھا جاتا ہے وہ نسبت کا دھاگا ہوتا ہے، اس کو کھول ڈالو، ایک ایک کو منتشر کرو، توڑتے جاؤ، آسان سے ٹوٹ جائے۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہے کہ یقیناً یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، جمع ہو کر، کیا ہو کر؟ جمع ہو کر۔ یہ راستی جو ہے صراط مستقیم کی، یہ راستی جو ہے سچائی صداقت کی، یہ راستی جو ہے محبت و خیر کی، یہ راستی جو ہے حیا کی، آبرو کی، یہ راستی جو ہے عدل و انصاف کی، یہ راستی جو ہے ایمانداری کی، اس راستی جو ہے جو راستہ ہے صراط مستقیم وہ اللہ کی ہے۔ اس کو ایک ہو کر مل کر سب کل جمع ہو
کر مضبوط سے پکڑے رہو اور اس طرح پکڑے رہو کوئی دشمن اندر والا بھی نہ بگاڑ سکے، کوئی دشمن باہر والا بھی بگاڑ نہ سکے۔ اور اس کے آگے فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ پرستی مت بناؤ، الگ الگ فرقہ مت بناؤ، الگ الگ جماعت مت بناؤ۔ کیوں؟ آپ کو پسند نہیں ہے اللہ کی جماعت بنانا، پسند نہیں ہے رسول اللہ کی جماعت بنانا؟ ارے وہ جماعت جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے اس میں پھوٹ ڈالنے والا صرف ایک ہے، اس کا نام عزازیل ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ روایت لایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں ابتدائی دور میں بعض لوگ آ کر دعوت دی کہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی، ذرا آپ تشریف لائے، مگر کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے مسجد کی احکام دینے والا کون؟ مسجد کی عبادتیں سکھانے والا کون؟ مسجد کے مینار سجانے والا کون؟ گنبد بنانے والا کون؟ محراب و مصلی کا پیغام دینے والا کون؟ اللہ کو نہیں دیا، اللہ کو نہیں دیا نا کہ لوگوں مسجد بناؤ، مینار بناؤ، گنبد بناؤ، محراب بناؤ، منبر بناؤ، یہ تو اللہ نے بولا ہے۔ مگر بولنے والے سب سے پہلے مسجد کا پہیا ڈالنے والے، فاؤنڈیشن ڈالنے والا ہمارا شریف ہے۔ مسجد بن گئی، کیا ہو گئی؟ مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں کہا کہ لوگوں مسجد کو جو سجاتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، مسجد بنانے والے نبی، مسجد کی تعمیر ڈالنے والے نبی، پہیا ڈالنے والے نبی، کوئی ایک روایت ایک حدیث لا کر بتا دے کہ خدا تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کہ اے نبی مسجد بنا دے، لیکن خدا ایک ہے، اس نے ایک ہی گھر کا حکم دیا ہے، وہ ایک گھر ہے کعبہ۔ کعبہ مسجد، اگر مسجد بنانا ہے یہ عورت کی سنت ہوتی تو سرکار سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے زمانے حیات تک ہر نبی ہر رسول 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی تواریخ میں بتاؤ کہ کہاں مسجد بنی ہے؟ آئے کہہ سکتے ہو بیت المقدس بنا، کیا بنا ہے؟ جس کو مسجد اثر ہے یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ بھی آدم نے بنائی۔ کون بنایا؟ آدم نے بنایا۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم نے، یہ کعبہ ہے، قبلہ یاد رکھو، بات کو اچھی طرح دینا، یہ کعبہ ہے، کیا ہے؟ یہ کعبہ ہے، بیت المقدس قبلہ ہے۔ کعبے میں کھڑو، بیت المقدس کی طرف رخ کرو، کعبے میں کھڑو، بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ یہ کب گوارا ہمارے نبی کو؟ کب گوارا؟ اے اللہ تیرا مقدس ہے کعبہ، کعبے میں کھڑے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرے، یہ سرکار کو گوارا نہیں گزرا، دل مقبول ہوا، دل درد ہوا، اور ہجرت بھی ہو گئی، کعبے کو بھی چھوڑا، مکے کو بھی چھوڑا، مدینہ کی تشریف لائے، مہینہ ہوا 2 مہینے، 10 مہینے، 12 مہینے، 17 مہینے، 18 مہینے گزر گئے، اللہ کو جلال آ گیا۔ کیا میرا نبی جس کے خاطر میں نے یہ سارے عالم کو سجایا ہے، جس کے خاطر زمین بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، جنت بنایا، کرسی، لوح و قلم بنایا، یہ سارا عالم جس کے خاطر بنایا، وہ خوش نہ ہو، اس کا دل درد ہو؟ اے میرے نبی چاہتا کیا ہے؟ سرکار کچھ زبان سے نہ بولے کہ کیوں؟ اے اللہ
زبان سے کیا بولوں تو دل کا بھی جانے والا سبحان اللہ دل کو جاتا ہے میں زبان سے کیا بولوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نظر کی تو معلوم ہو گیا کہ بیت المقدس وہ مسجد جس کو ہزارہا پیغمبر اپنا قبلہ بنا چکے ہیں ہزارہا پیغمبر جس کو عبادت گاہ بنا چکے ہیں ہزارہا پیغمبر وہاں جا کر زیارت کر کے آ رہے ہیں اور جب دیکھا وہ قبلہ اس طرف رخ کرنا میرے نبی کو پسند نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی چھوڑ دے ہزاروں کا قبلہ ہوا تو کیا ہوا ہزاروں کی زیارت گاہ ہوئی تو کیا ہوا ہزاروں کا عبادت گاہ ہوئی تو کیا ہوا یہ تجھے پسند نہیں ہے میں ہزاروں کے قبلے کو بھی پسند نہیں تو جسے نہیں مانتا میں سب کو نہیں ہے بس اتنا کر کے جو تیرا دل چاہتا ہے وہ ادھر چہرہ ہے مانے گے یہ قرآن کہتا ہے قبلۃ اللہ جس میں تیری رضا وہی تیرا رضا تو جس طرف رخ کر لے اب یہاں کعبے کی بات نہیں آئی یاد رکھیے مکے کی بات نہیں آئی بیت المقدس کی بات اصل قرآن میں ہے مگر کعبہ ہمارا قبلہ بنا یہ تو اللہ نے اطہر پر نظر کی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کو قبلہ بنا لے یہ نہیں صرف اتنا کہا جدھر تو چاہتا ہے رخ ادھر کر لے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت و چاہت بھی کعبے سے کیوں کعبہ وہ ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے کعبہ نظر آتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو کعبہ نظر آتا ہے قدم باہر ڈالتے ہیں تو کعبے کا صحن مل جاتا ہے اور اتنا پیارا ہے سرکار نے فرما دیا اب اللہ نے میرے دل کو جان لیا ہے فرما دیا ہے جدھر چاہے اب مجھے کعبے سے بڑھ کر چاہت کس سے چاہت ہے فوراً سرکار دو عالم نے اور ایک بات دیکھیے اس کی ضرورت اگر خالی ٹیبل ہوتا تو کوئی اہمیت نہ ہوتا جیسا بیٹھے ہیں کوئی حکم آ گیا اٹھ سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے یہ حکم آیا بھی نماز میں نماز پڑھنے والے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ حکم آیا نماز میں درمیان نماز میں رکعت باندھے تھے سجدے کیے تھے جب حکم آ گیا حالت نماز میں ہیں رکعت باندھی ہوئی ہے ادھر سے رخ پلٹے ادھر پلٹے ادھر سے ہاتھ باندھ کر چلتے ہوئے ادھر آ گئے سبحان اللہ نبی آ گئے نبی کی بات لیکن ایسا ہوگا آپ کیوں آئے وہ بھی ہاتھ باندھ کر ہاتھ باندھا ہوگا نا چلتے وقت ادھر ادھر دیکھا ہوگا نا یا تو نبی کو دیکھا ہوگا نا یا تو رستہ بنانے کے لیے مسئلہ ہوگا نا ہوگا کہ نہیں ہوگا بے شک ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ادھر سے منہ پلٹ لیے نہیں وہاں سے چل کر یہاں آئے پہلے مصلی چوکھٹ پہ تھا اب مصلی یہاں ہے پہلے رخ ادھر تھا اب رخ یہاں ہے تو ادھر والے ادھر چلے گئے ادھر والے ادھر آ گئے اختلاف تو ہوا ہوگا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا مسئلے ہوگی نظر ادھر ادھر گئی ہوگی ہو سکتا ہے اگر نہیں گئی ہوگی آپ یہ کر کے دیکھو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے لیکن نماز ٹوٹی کسی کی بھی نماز نہیں ٹوٹی سبحان اللہ کسی کی بھی نماز نہیں ٹوٹی مگر نماز کیوں نہیں ٹوٹی اس لیے نہیں ٹوٹی کہ نبی کے ارادہ نبی کی چاہت اس طرف ہے اور سارے صحابہ کی چاہت نبی کی طرف ہے اس وقت حالت نماز میں ہے نا حالت نماز میں یہ قبلہ ہے یہ اعلان نہیں ہوا بعد میں ہی ہوئی
پیغام کسی کو معلوم نہیں، نبی کو کیا حکم آیا، درمیانے نماز میں کیا وحی آئی، کیا کلام آیا، جبرائیل کیا آ کر کہے گئے، یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک نبی کو معلوم۔ جب نبی ادھر آ گئے تو سارے صحابہ نے نبی کو دیکھا، جب نبی کو دیکھا وہ بھی پلٹ گئے، پھر گئے نماز میں۔ اس سے استدلال کر دو، یہی بہت بڑی دولت ہے کہ کیا جو نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا کرے، رخ قبلے کی طرف ہو، دل محبت مصطفیٰ میں جس کے دل میں یاد اگر اس میں کچھ خامیاں بھی ہو گئی، ادھر سے ادھر چلنا پڑا، وہاں سے یہاں آنا پڑا، مسلنا پڑا، ادھر ادھر دیکھنا پڑا، لیکن محبت رسول جن کے سینے میں تھی، نماز پوری ہو گئی نہیں ہوئی۔ خامیاں بلکہ ہوئی نہیں ہوئی، ہاں اگر خدا کی نماز ہوتی تو یہاں پہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ خدا کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، قبلے کی طرف سے رخ نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، بات چیت نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک قدم آگے پیچھے کیا ہے، جو تایا انگوٹھا ہے نا، اس کو بھی اٹھا کر ادھر ادھر نہیں مسئلہ واجب ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی؟ اب وہ صحابہ کیا ہوتے تو کیا قدر نہیں ہوتے، بات نہیں ہوتی، کیوں؟ محبت رسول۔ اگر نماز چھوڑ دیا ہوتا اور اللہ فرماتا نماز ہو گئی ہے دوبارہ ادا کرو، تو شان مصطفیٰ تعالیٰ کیا ہوگا؟ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شان کو ایمان والوں کے سینوں میں زندہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں جو میرے نبی کی محبت میں جیسے نماز پڑھتا ہے، میں اس کی نماز کو نہیں دیکھتا بلکہ محبت کو دیکھتا ہوں، محبت کے دائرے میں جو بھی کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہی تو حضرت کعب نے کیا تھا، مسجد سے نکال دیا، نماز بند کر دیے تھے، سلام و کلام مسجد سے نکال دیا، مسجد کیا طرح کی نماز نہیں پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا، کعب نے جو بدل سہارا نماز ہو جاتی، جماعت چلی جاتی تو نماز آگے پڑھتے، سرکار کونے میں بیٹھے، وہ اندر آیا، نماز اللہ کی ہے، رخ قبلے کی طرف، اللہ اکبر، سرکار اس طرف بیٹھے، پڑھتے پڑھتے ادھر چلے جاتے، ایک آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کرتے، نمازی تو پڑھے، سرکار پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو پھر پلٹ جاتے، پھر سرکار نظر چھکا لیتے تو پھر سرکار کی طرف پلٹ جاتے۔ یہ قسم کی نماز میں پتہ نہیں کہ کتنے بار انہوں نے سرکار کی طرف پلٹ گئے، نماز ہو گئی۔ کوئی مفتی اعظم، کوئی امام یا امام اعظم، کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی ہے، بے شک ہو گئی ہے، مگر کیوں؟ سرکار مسکرائے، سرکار یہ کہہ سکتے کہ کعب قبلے کی طرف سے تیرا پھٹ گیا ہے، نماز نہیں ہوئی پڑھی، لیکن نہیں، مسکرائے۔ یہ کیوں مسکرائے؟ سرکار کو دیکھنے کی تڑپ ان کے اندر تھی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی نظر میرے پر آتی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے، پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے، نبی کے نظر کی تڑپ ان کو بے چین و بے قرار کرتی تھی، اسی لیے ان کی نماز ہو گئی۔ اور یہ بھی فتویٰ امام اعظم دیتے تھے کہ اے اللہ تم کہہ کے وہ پلٹ گئے، قبلہ ہٹ گیا، کہاں ہٹا قبلہ؟ ارے میں قبلہ ہٹا قبلے والا جاتے ہو، کیوں؟ وہ ایک قبلے کی طرف سے پلٹ گئے تو اسی طرف پلٹ گئے جو قبلے کا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ قبلے کا قبلہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کل لطیف بات یہ ہے، اکثر مفسرین امام اعظم رحمۃ اللہ، اکثر مفسرین محدثین ائمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو چنا، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو بڑا درجہ دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ رات لیلۃ القدر، قدر والی رات وہ ہے جس رات مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، جس رات مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس رات جو رات میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے، وہ میلاد کی رات ساری راتوں پہ اعلیٰ ہے، مگر کیوں؟ وہ رات آنے سے یہ لیلۃ القدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ رات کے صدقے میں رمضان المبارک ہے، وہ رات کے صدقے میں نمازیں ہیں، وہ رات کے صدقے میں حج ہے، وہ رات کے صدقے میں روزے ہیں، وہ رات کے صدقے میں زکات ہے، وہ رات کے صدقے میں مسلمان ہیں، وہ رات کے صدقے میں ایمان والے ہیں، نقبہ ہے، اجبا ہے، ابرار ہے، ولی ہے، سارے شاہد ہے، سارے کل انبیاء ہیں، اسی رات کے صدقے میں ہمارا خدا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکثر مفسرین و محدثین میلاد کے رات کو سب سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ تو عبادت کی ہے، کیا ہے؟ یہ رات عبادت کی ہے، وہ رات عشق کی ہے۔ وہ رات کیا ہے؟ عشق کی ہے۔ عبادت سے بڑا عشق سے بڑا کیوں؟ عشق والے کیسے؟ عشق والا مجنون ہے، عشق کرنے والا دیوانہ ہے، عشق کرنے والا بے سدھ ہے، عشق کرنے والا کمتر ہے، عشق کرنے والے کو اچھے برے کی پہچان نہیں، عشق کرنے والے کو تاج محل میں رکھو یا قبرستان میں رکھو جو بھی برابر ہے۔ عشق کرنے والا اس کو لے جا کر ہیرے جواہرات پیش کرو یا پہاڑوں کے پتھر پیش کرو جو بھی برابر ہے۔ جس کو عشق کرنے والا اس کو خود کی پہچان نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عشق و محبت میں محبت کی یاد میں لگا ہوتا۔ اس کے لیے کچھ میں آپ لوگوں کو حضرت بدر القادری علیہ الرحمہ جلیل القدر حضرت عائشہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے وقت کی اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد ساری کتابوں کو پڑھے نہیں، ساری کتابوں کو بھی سارے دین کو مگر کچھ حاصل نہیں ہوا تو کیا کیا سب کو چھوڑ دیا، ہر بار چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا، مدرسوں کو چھوڑ دیا، لباس کپڑے اتار دیے، ننگے بدن بستی کے باہر سمندر کے کنارے بیٹھے۔ اب اس سے بھی کیوں بیٹھے؟ کسی نے آ کر سوال کیا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عقل و فہم والے ہو کر، اتنے بڑے سمجھدار ہو کر، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں نادان، نادان جس کو عشق نہیں آتا اس کے لیے سب کچھ، لیکن عشق کو مجھے مل گیا، عشق آ گیا ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ عشق ہے کیا؟ عشق خاص، وہ عشق خاص، عشق سے تو عبادت ہے، عبادت کے مزے لٹنے والے اور شیش شریعت ہے، شریعت پر چلنے والے اور کاف سے قناعت ہے، قناعت کی بستی والے اور ہیں، لیکن ہم جدا جدا عبادت، شریعت اور قناعت جدا جدا نہیں کرتے، سب ملا کر عشق میں سنبھال لیتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے سر جھکاتے ہیں، ہر پل عبادت میں لکھا جاتا ہے، ہر پل عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ عشق ایسا ہے کبھی فنا نہیں ہوتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے آ جاتا۔ اب سمندر کے کنارے کی مٹی تو گیلی ہوتی ہے، اس گیلی مٹی کو جمایا، اندر پیر رکھا، بچے بچوں میں کھیلتے ہیں نا مٹی وغیرہ میں، آپ کھیلے کے نہیں کھیلے، میں تو بہت کھیلا میرے نانی ہے، کیونکہ پٹنہ ندی کا کنارہ ہے میرے نانی کے تو مٹی آتی تھی نا، جب بچے مٹی پیر رکھ کر مکان بناتے تھے۔ شاید میں سمجھتا ہوں یہ بات آج تک مجھے پتہ چلی ہے، یہ اکثر بچے یہ مٹی میں جو بچپن میں کھیلتے ہیں، مکانے مٹی کے بناتے ہیں، پیر رکھ کر گھر وغیرہ بناتے ہیں، شاید یہ حضرت پہلو دانا کی سنت ہوگی، کچھ بڑے لوگوں سے سنا ہوگا، ورنہ تو یہ بات ان میں، یہ فہم ان میں آئے گا کیسے؟
میں آج اس کو سمجھاؤں، لیکن اس وقت جب میں کھیلتا تھا تو اسے معلوم نہیں میں بھی کھیلتا تھا، میرے ساتھ میں بہنیں وغیرہ سب ایسے ہی کھیلتے تھے، مکان بناتے تھے، کبھی کبھی غصہ آتا تو ایک دوسرے کا مکان کھول بھی دیتے تھے، خطر بھی دیتے تھے، یہ بچپن کا ماحول۔ تو یہ بچپنا حضرت بہل دانا پہ قربان جائے کہ آپ نے سفید کنارے کی گیلی مٹی میں پیر رکھا مکان بیٹا یہ کیا ہے؟ مٹی میں نے کیا بنایا؟ مکان